مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص لوگوں نے پوچھا تھا، اور سے سنو، امام علی علیہ السلام سے پوچھا تھا ایک شخص مسجد نبوی میں کے سامنے کا آواز آ کے کہا کہ مولا جب میں خانہ کعبہ جاتا ہوں، خانہ کعبہ میں بیٹھنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، میں کعبے میں سب طواف کر کے اپنا عمرہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بہت سکون ملا۔ ابھی آیا ایک نے کہا مجھے بیت المقدس میں بیٹھنے سے بہت سکون، ایک نے کہا مسجد نبوی میں بیٹھنے سے مجھے بہت سکون، جب جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو بہت سکون، پیس ملتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو کہاں سکون ملتا ہے بیٹھنے سے؟ ایک کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، ایک کہہ رہا ہے بیت المقدس، ایک کہہ رہا ہے مسجد نبوی، آپ کو کہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے؟ آپ مولا کا جملہ سنیں گے، جواب سنیں گے۔ مولا نے کہا کہ اگر کوئی جھاڑ کے نیچے، ٹری کے نیچے، زمین پہ بیٹھ کے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے کوئی معلم، تو مجھے وہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے۔ یو کین امیجن مولا کیا کرے، مجھے سکون کا ملتا ہے، میں کوئی کمپنی نہیں کر خانہ کعبہ میں بیٹھنے سے بالکل سکون، میں بتا رہا کہ مولا کیا کہ اب کتنی امپورٹنس بتائی امام نے کہ دینی بچوں کو بٹھا کے جو تعلیم دے گا دینی مدرسے میں، قرآن ہی پڑھا، مجھے وہاں بیٹھنے میں سکون۔ آج معصومہ کے روزے میں کیا ہے، آج معصومہ کا مشن کیا ہے، معصومہ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ہم سب کے 11 سیکھا ایک بگ بلیسنگ۔ روز یہ اس ویک میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پہلی زکات سے 11 زکات 100 ٹائم صلوات پڑھو روز، اور بی بی معصومہ کو غریب امام کو ہدیہ کرو، کچھ نہیں کرو، یہ مشکل کام ہے، میں کچھ نہیں کروں، یو جسٹ سی، آپ ٹرائی کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسا ملتا ہے، پھر کرم کیسے ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کرو، بی بی کو میں کیا دے سکتا، صلوات پڑھو، بی بی کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو بی بی جو آپ کی سیرت تھی، جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ کا مشن، مجھے بھی توفیق تھی کہ میں بھی یہ مشن کو آگے بڑھوں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے اسٹائل سے، جہاں پہ آپ وہیں بیٹھ، ایک بچے کو اپنے گھر کے بچے کو کرنا، یا کسی آپ جس ملک سے آپ کا تعلق، جو بھی آپ جس ملک میں بیٹھ کے بھی میری تقریر سن رہی، وہاں پہ کوئی دینی مدرسہ کچھ تو دو، give something، کہ مدرسے اگر مضبوط ہو جائے نا تو دین باقی رہے گا، دین باقی رہے اگر ہماری دینی مدرسے مضبوط ہو جائے۔ عبدالکریم الحائری کربلا محلہ ہے، اللہ ہم بھی جائیں زیارت کریں انشاءاللہ، اور وہاں آ کے آخری ان کا ٹرپ تھی پورے سفر کی، اب کربلا محلہ سے ان کو واپس جانا تھا خود، اب غور سے سن، جوانی کا عالم ہے، جوانی مطلب 40-45 سال کا سن ہے شاید، یا 50 سال کا سن ہے، وہاں پہ آنے کے بعد کربلا محلہ آنے کے بعد بیمار، ایسے بیمار، ایسے 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایسے بیمار، اور زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی، اور پھر ان ملکوں میں بیمار ہو گئے، سخت ترین بیماری، بخار، جو بھی بیماری، اب یہ فیل کرنے لگے کہ یہ میرا آخری سے، ان کے سامنے پورا خود کا مدرسے کا مشن ہے، پورا مشن، بس ان کے ذہن میں پورا مشن ہے، لیکن بول رہے کہ میں تو ختم ہو رہا، ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ، غور سے ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، کیا جملہ تھا کہ مولا حسین میں آپ کا مہمان، مولا حسین میں آپ کا مہمان، کربلا مولا حسین مجھے بچا دو، مولا حسین مجھے بچا دو، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کی زیارت پہ آیا ہوں، بس کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا، اور میں نے ملک الموت کو سامنے دیکھا، اللہ، ملک الموت سامنے کھڑا ہے، ہر چیز ان کے پاس، ان کے سامنے پوری زندگی، پورا مشن جو ان کے مدرسے کو اسٹارٹ کرنے کا وہ سامنے ہے، اور ملک الموت کو بھی دیکھے، لیکن کہتے ہیں کہ میرا مولا حسین اتنا قریب، اتنے قریب، جیسی میں بار بار کہتا مولا حسین میں آپ کا مہمان ہوں، مولا حسین میں آپ کا مہمان، ملک الموت آیا اور فوراً مولا حسین بھی آیا، اب مولا حسین کے سامنے ملک الموت کچھ کر نہیں سکتا، مولا حسین قریب آئے، اب دیکھیں امام کا بات کرنے کا طریقہ، یہ چیزیں سیکھنا جو معصومہ تھی، جو اماموں کے طریقے ہیں وہ سیکھنا، کم از کم آج کے جشن میں یہ سیکھنا،
मौला है इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, जैसे अपने बेटे से कोई बात करे। करीब आके कहा कि ऐ मेरे ज़ाहिर, तू मुझे बार बार पुकार रहा, क्या चाहता है? अल्लाहू अकबर। अब्दुल करीम, आप देखो इनका स्टेटस, देखो इनका स्टेटस देखो, डायरेक्ट मौला हुसैन से बात, कोई ख्वाब में नहीं, गुनून की। मौला हुसैन कहते हैं कि मेरे ज़ाहिर, तू बार बार मुझे पुकार, बोल क्या चाहता है? मौला हुसैन से अब्दुल करीम ने कहा कि मौला, आप जानते मेरा एक मिशन है, मुझे आपकी बेटी के रोजे में जाके खूब में दीनी मदरसा खोलना है, जो आपका मिशन, जो आपका मिशन, जो आपका मिशन, जो आपका मिशन, आपके बाबा और नाना का मिशन। तो मौला ने कहा, तू चाहता क्या है मुझसे? कहा, मौला मुझे जिंदगी चाहिए, कि मैं कहूँ मुझे जिंदगी दो, इतनी जिंदगी दे दो कि मैं वहां जाके दीनी मदरसा खोलूं। दोस्तों, खुलूस देखो इसमें कितना क्लीन, ये खुलूस हमारे पास आ जाए तो तुम हर चीज को पाक कर, हर चीज समझ। हम गुनाहगार हैं, लेकिन इस बंदे का खुलूस देखो कि कितना खुलूस था। इन्होंने कहा, मौला हुसैन ने कहा, फिर चाहता क्या? कहा, मौला मुझे कितनी चाहिए? 25 बरस, 25 ईयर। एक रिवायत में इमाम ने कहा, जा, मैंने तुझे 25 साल, ये कहना था, बिल्कुल बहुत वापस चला। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, अब्दुल करीम अल हैरी की बायोग्राफी में यह वाकया मौजूद है। चले गए, मलक उर्मान चले गए। अब इन्होंने खुद, अब ये रिवाइव करने, जो मौत का पसीना आ गया था, जो कमजोरी, वीकनेस आ गई थी, जो तबीयत खराब, फौरन 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 रिवाइव करने लगे। चंद घंटों में या एक दिन में बिल्कुल सेट उठ के बैठे, शुक्र अदा किया, मौला हुसैन की ज़ियारत पड़ी, मौला हुसैन को जाके शुक्रिया अदा किया, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ी।